السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ نویں شب نواں قصہ۔ جب سورج چھپا اور تارے نکلے، خجستہ بے اختیار زار و نزار روتی ہوئی طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور کہنے لگی، اے محرم راز، آج پھر کچھ اس کی مفارقت سے حال دل تباہ ہے۔ اگر صلاح جانے تو مجھے جلد رخصت کر، نہیں تو صبر کر کے بیٹھ رہوں۔ گرچہ جانتی ہوں کہ جو کوئی عاشق ہے اسے صبر سے کیا کام، اور بے اختیار جی چاہتا ہے کہ ہر طرح سے اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ طوطا کہنے لگا، اے خجستہ، میں جانتا تھا کہ غم اس کی جدائی کا اس حالت کو پہنچا دے گا۔ اگرچہ ہر ایک شب تو میرے پاس رخصت لینے آتی ہے اور میری باتیں سن کر اپنی شب امید گواتی ہے۔ ہر عقل مندوں نے کہا ہے کہ جو کوئی سوچ کر کام کرتا ہے وہ ہرگز پشیمانی نہیں اٹھاتا بلکہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، جس طرح سے کہ اس دہقان کی بیوی نے سوچ کر جو حرکت کی تو کچھ ندامت نہ کھینچی۔ خجستہ نے پوچھا کہ اس کا قصہ کیا ہے؟ طوطا کہنے لگا کہ کسی دن ایک گنوار کی بیوی اپنی چھت پر بیٹھی تھی کہ ایک شخص نوجوان اس کو دیکھ کر اس پر عاشق ہوا۔ عورت نے بھی معلوم کر لیا کہ یہ نوجوان مجھ پر فدا ہوا، اور اس نے سوچا کہ اس کو بلائیے اور اس سے دوستی کیجیے۔ آخر اس مرد کو اشارے سے طلب کیا اور یہ کہہ دیا کہ بعد آدھی رات کے تو اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ رہنا، میں بھی اپنے خاوند کو سلا کر تیرے پاس آؤں گی۔ یہ کہہ کر اسے رخصت کیا اور خود گھر کے کاموں میں مشغول ہوئی۔ جب آدھی رات گزری، جوان اس کے گھر میں آ کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ رہا۔ عورت بھی اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر وہیں چلی گئی اور اس کے پاس بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنے لگی۔ اتفاقاً اس کا سسر اسی وقت کسی کام کے واسطے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے کی بیوی ایک غیر مرد کے پاس سو رہی ہے۔ اس بات سے نہایت رنجیدہ ہو کر اس نے اس کے پاؤں کی پازیب اتار کر اپنے پاس رکھی اور جی میں کہنے لگا کہ صبح اس بدذات کو خوب سی سزا دوں گا۔ بعد ایک گھڑی کے اس عورت کی آنکھ جو کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ پاؤں میں پازیب نہیں۔ اس نے اپنی عقل سے معلوم کیا کہ شاید سسر نے آن کر یہ ماجرا دیکھا اور پازیب اتار لے گیا۔ اب صبح کو جانیے کہ کیا ہو۔ یہ سمجھ کر جوان سے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ، پھر کسی روز اگر جی چاہے گا تو آنا۔ یہ کہہ کر اس کو رخصت کیا اور ادھر اپنے خاوند کے پاس آ کر لیٹ رہی۔ بات ایک دم کے کہنے لگی کہ یہاں اس وقت گرمی لگتی ہے، اس درخت کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، چلیے اور وہاں چل کے سوتے ہیں۔ آخر اس بہانے سے اپنے شوہر کو اسی درخت کے نیچے لائی اور دونوں مل کر سوئے۔ جب اس کی آنکھ لگ گئی تب جگا کر کہنے لگی کہ اجی سوتے کیا ہو، اٹھو اور ایک تماشا دیکھو۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا اور کہا کہ کیا کہتی ہو؟ تب اس نے کہا، جیسا میرا باپ ویسا تمہارا باپ، یہ کیا کہ میرے پاؤں کی پازیب اتار کر لے گیا۔ اس نے کہا کہ خیر صبح کو میں انہیں سمجھا دوں گا کہ پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ جب صبح ہوئی اپنے باپ سے جھنجھلا کر کہنے لگا، بابا جان تم کو مناسب نہیں، جہاں بیٹا بہو سوتے ہوں وہاں جاؤ اور ان کو ہر ایک حال میں دیکھو۔ تب اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا کچھ شعور پکڑ، تیری عورت کم بخت ایک غیر مرد کے ساتھ سوتی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ پازیب پاؤں سے اتار لی۔ یہ بات سنتے ہی وہ اور بھی خفا ہوا اور کہنے لگا، تم خواہ مخواہ میری بیوی کے دشمن ہوئے ہو، میں خوب جانتا ہوں اس وقت گرمی کے باعث سے میں ہی درخت کے نیچے اس کے ساتھ سوتا تھا کہ تم نے یہ حرکت کی۔ چنانچہ یہ سن کر باپ اس کا شرمندہ ہوا۔ طوطے نے یہ قصہ تمام کر کے کہا کہ کیوں دیکھا تو نے اس عورت نے کیا کارستانی کی کہ اپنے اوپر کچھ بات نہ آنے دی، غیر کی دوستی رہی،
اور سوسر کو ذلیل کا ذلیل کیا اور آپ اچھی اچھی رہی۔ اے خجستہ اب جلدی جا۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ جاوے، اتنے میں صبح ہو گئی اور مرغ نے بانگ دی۔ جانا اس کا اس روز بھی موقوف ہوا۔ 10ویں شب 10ویں کہانی۔ جب سورج چھپا اور رات ہوئی تب خجستہ آنکھوں میں آنسو بھرے گریباں چاک کیے سینہ پرسوز سے طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور کہنے لگی کہ اے عقل مند، میں تیری دانائی پر نہایت اعتبار رکھتی ہوں، اسی واسطے ہر رات تیرے پاس آتی ہوں۔ تیری تدبیر کے وارے اور دانائی کے صدقے وفاداری کے قربان آج دل امڑ آتا ہے اور سینہ پھٹا جاتا ہے، کیوں کر کے میں اپنے تئیں اس کے پاس پہنچوں اور کس طرح اسے اپنے احوال سے آگاہ کروں۔ اگر اب رخصت مجھ کو نہ کرے گا تو کب کرے گا، اور اب اجازت نہ دے گا تو کب دے گا؟ تیری منت کرتی ہوں اور اسی تدبیر میں پھرتی ہوں۔ خدا کے واسطے کوئی ایسا ڈھب بتلا کہ جس کے باعث جلد ملنا ہو اس کا۔ طوطا کہنے لگا، اے خجستہ، یہ غم تیرا میرے دل میں ہے اور میں جب تلک جیتا ہوں بے فکر نہ رہوں گا، اور کس شب میں تجھے رخصت نہیں کرتا کہ تو محبوب کے پاس نہ جا، بلکہ تو آپ ہی نہیں جاتی اور میری باتوں میں رات گواتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بھید تیرا کھلے اور چرچا اس کا لوگوں میں پڑے۔ تجھے ایسی حکمت سکھا دیتا ہوں کہ جیسے ایک گیدڑ نے کسی سوداگر کی بچی کو سکھائی تھی، جس طرح اس کے سبب رسوائیوں سے وہ بچی رہی، تو بھی بچ رہے گی۔ تب خجستہ نے پوچھا کہ اس کی کہانی کیا ہے، جلدی بیان کر۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی شہر میں ایک امیر نہایت عالی شان تھا اور بیٹا اس کا کریہ المنظر اور بد شکل اور احمق۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تب اس کے باپ نے کسی سوداگر کی بیٹی سے بیاہ دیا۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور عقل مند اور ہوشیار، گانے بجانے میں بھی نہایت شعوردار تھی۔ اتفاقاً وہ عورت کسی رات اپنی چھت پر بیٹھی تھی اور ایک شخص دیوار کے تلے اپنے خیال میں گانا گا رہا تھا۔ عورت کا دل سنتے ہی آواز پر اس کی آ گیا، چھت سے اتر کر اس کے پاس جا کر کہنے لگی، اے شخص، میرا خاوند نہایت بدصورت اور احمق ہے، تجھ سے ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ کسی ملک کو لے نکلے۔ جب تک جیتی رہوں گی تیری فرما برداری کروں گی۔ آخر کار اس نے بھی اس کی یہ بات قبول کی۔ اسی گھڑی اس کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی راہ لی۔ تھوڑی دور جا کر ایک تالاب کے کنارے پر کسی درخت کے نیچے دونوں لیٹ کر سو رہے۔ بعد ایک گھڑی کے وہ جوان اٹھا اور اس عورت کے بدن کا تمام زیور اتار لیا اور چلتا پھرتا نظر آیا۔ اس عرصے میں کہیں اس کمبخت کی جو آنکھ کھلی تو نہ بدن میں گہنا تھا نہ بستر پر نوجوان تھا۔ تب اس کو یقین ہوا کہ دغا باز نے صاف مجھ سے دغا کی۔ پھر پشیمان ہو کر کہنے لگی کہ یا الہی، میرا گناہ معاف کر، میں نے جو کیا سو پایا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ تب اس تالاب کے کنارے پر پریشان ہو کر جا کھڑی ہوئی کہ ایک گیدڑ منہ میں ایک ہڈی لیے ہوئے اس تالاب پر آیا اور کنارے پہ ایک مچھلی جو دیکھی تو ہڈی منہ سے پھینک دی اور اس پر دوڑا۔ مچھلی اسے دیکھ کر پانی میں ڈوب گئی۔ تب وہ شغال پھر اسی ہڈی کو لینے کے لیے آگے بڑھا تو اس کو پھر نہ پایا، کیونکہ اسے کتا لے گیا تھا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر وہ عورت نہایت ہنسی اور کہنے لگی کہ کیا خوب مثل مشہور ہے، جو آدھی کو چھوڑ کر ساری کو جائے تو پھر ساری ملے نہ آدھی پائے۔ یہ سن کر گیدڑ نے پوچھا، بی بی تو کون ہے جو اس وقت اس جنگل میں اکیلی اس تالاب پر کھڑی ہے؟ اس نے اپنا سب احوال اس گیدڑ کو بتایا۔ گیدڑ کو اس کے حال پر رحم آیا، کہنے لگا کہ بی بی کچھ اندیشہ مت کر، صلاح یہ ہے کہ اب تو یہاں سے دیوانوں کی طرح ہنستی اور روتی اپنے گھر چلی جا۔ جو تجھے اس احوال سے دیکھے گا رحم کرے گا اور کچھ نہ کہے گا۔ آخر اس مکارہ نے اس تدبیر کے مطابق اپنا حال بنایا اور گھر کا رستہ پکڑا۔ وہیں سے دیوانوں کی طرح شور و غل کرتی ہوئی
اپنے گھر گئی۔ اس ہیلے کے باعث کسی نے اس کو کچھ نہ کہا، بلکہ ہر ایک اس کو دیکھ کر کڑنے لگا۔ طوطے نے یہ کہانی ختم کر کے خجستہ سے کہا کہ یہ وقت اچھا ہے، جلد جا اور اپنے شہزادے سے مل لے۔ کچھ اندیشہ مت کر، خدا نہ کرے کہ اگر کوئی مشکل تیرے آگے آوے گی تو ایک ہیلا ایسا سکھا دوں گا کہ وہ مشکل آسان ہو جائے گی اور تیری حرمت رہے گی۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ جاوے۔ اتنے میں صبح ہوئی، مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف ہوا۔ 11ویں شب 11ویں کہانی۔ جب سورج چھپا اور سانجھ ہوئی، خجستہ بے قرارو کسی صورت بنائے ہوئے طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور کہنے لگی، اے طوطے، معلوم ہوا تجھے میرے درد کی خبر نہیں، جب ہی تو میری باتیں اڑا دیتا ہے اور ادھر ادھر کے جھوٹے سچے قصے اور کہانیاں سنایا کرتا ہے۔ نہیں جانتی کہ تجھے اس سے کیا حاصل ہے۔ طوطے نے کہا، اے خجستہ بانو، میں خدا سے چاہتا ہوں کہ تو جلد کہیں اس کے پاس جاوے اور اپنے دل کی بات کہوے۔ تو آپ ہی تو نہیں جاتی اور دیر کرتی ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یوں آپ کی خوشی ہے، مجھے قتل کیجیے، پر حق تو یہ ہے کہ میری کچھ خطا نہیں۔ خیر اب شتاب جا اور اس سے ملاقات کر کے جلد پھر آ، پر یہ یاد رکھ کہ وہاں کسی چیز کی طمع نہ کرنا، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اگر طمع کرے گی تو تیرا بھی حال ویسا ہی ہوئے گا جیسا کہ اس برہمن کا ہوا تھا۔ اب خجستہ نے پوچھا کہ اب یہ کیا قصہ ہے، چل جلدی سے بیان کر۔ طوطا کہنے لگا، کسی شہر میں ایک برہمن نہایت مالدار تھا۔ اتفاقاً وہ مفلس ہو کر کسی دوسری ملک میں کاروبار کرنے گیا۔ ناگاہ ایک روز کسی جنگل میں جا پہنچا اور تالاب کے کنارے پر دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہے اور ایک لومڑی اور ایک ہرنی اس کے آگے کھڑی ہیں۔ یہ برہمن بہت فکر مند ہو کر ڈر کے مارے وہیں کھڑا ہو رہا کہ یکایک لومڑی کی اور ہرنی کی نظر اس پر جا پڑی۔ تب آپس میں سوچ کر یوں بولیں کہ اگر اس کو شیر دیکھے گا تو مار ہی ڈالے گا، ایک ایسی مصلحت کیجیے کہ وہ جس کے باعث اس کو نہ مارے بلکہ انعام دے۔ یہ بات ٹھہرا کر شیر کو دعائیں دے کر کہنے لگیں کہ سخاوت آپ کی یہاں تک مشہور ہوئی ہے کہ آج ایک برہمن بھی کچھ مانگنے آیا ہے اور ہاتھ باندھے سامنے کھڑا ہے۔ شیر نے سر اٹھا کر دیکھا اور خوش ہو کر اس برہمن کو آگے بلایا اور نہایت رحم کھایا۔ غرض زر و زیور ان لوگوں کا جنہیں مارا تھا سب کا سب اس برہمن کو بخشا اور مہربانی سے رخصت کیا۔ تب وہ برہمن بہت سا مال لے کر اپنے گھر گیا اور مزے سے گزارن کرنے لگا۔ بعد ایک مدت کے پھر جو لالچ ہوا تو وہ برہمن اجل گرفتہ اسی شیر کے پاس گیا۔ اس وقت اس کے سامنے بھیڑیے اور کتے کھڑے تھے۔ اس برہمن کو دیکھتے ہی خوش ہوئے اور شیر سے کہنے لگے کہ یہ آدمی کیسا شوخ ہے اور کتنا ڈھیٹ ہے کہ بے آپ کی طلب کے روبرو چلا آتا ہے اور خطر اپنی جان کا نہیں کرتا۔ اس بات کو سنتے ہی شیر آگ بگولا ہو گیا اور اپنی جگہ سے اچھل کر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کیا۔ طوطے نے یہ قصہ تمام کر کے کہا کہ خجستہ، اگر وہ برہمن لالچ نہ کرتا تو جان سے نہ مارا جاتا۔ یقین ہے کہ جو لالچ کرے گا سو بلا میں پڑے گا۔ خیر اب پہر رات باقی ہے، جلد جا اور اپنے شہزادے سے مل آ۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ جاوے اور اسے اپنا دل کا حال کہوے، لیکن اتنے میں ہی صبح ہوئی، مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف ہوا۔ 12ویں شب 12ویں کہانی۔ جب آفتاب چھپا اور ماہتاب نکلا تب خجستہ بعد پہر رات کے خاصی پوشاک پہن اور اچھے جواہر سے بن ٹھن کر طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور کہنے لگی، اے طوطے، ایک مدت سے میں تیری نصیحتیں مانتی ہوں اور باتیں سنتی ہوں، لیکن مجھے کچھ تیری دوستی سے حاصل نہ ہوا۔ طوطا بولا، اے خجستہ بانو، تو مجھ پر کیوں غضب ہوتی ہے؟ میں تو ہر شب ترغیب دیتا ہوں
کچھ میرا گناہ نہیں، تیری قسمت بری ہے جو تجھ سے برائی کرتی ہے۔ جس طرح زریر کے نصیب نے اس سے یاوری نہ کی۔ خجستہ نے پوچھا کہ اس قصے کو بیان کر۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی شہر میں زریر نامی ایک شخص ریشمی کپڑا بنتا تھا اور کسی وقت بھی اس کام سے ہاتھ نہ اٹھاتا، لیکن اسے کچھ فائدہ نہ ہوتا اور موٹا کپڑے بننے والا اس کا ایک دوست تھا۔ ایک دن وہ اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ گھر اس کا زر و زیور اور مال و اسباب سے دولت مندوں کی طرح بھرا ہے۔ حیران ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ میں کپڑا لائق دولت مندوں کے اور قابل بادشاہوں کے بناتا ہوں، اور کیا سبب ہے کہ میری روٹی کو نمک بھی میسر نہیں، اور اس گند باف نے اتنی دولت کہاں سے پیدا کی۔ اسی فکر میں اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں اب اس شہر میں نہیں رہوں گا، کیونکہ یہاں کے لوگ میری قدر نہیں جانتے اور میری کاریگری کو کوئی نہیں سمجھتا۔ لازم ہے کہ کسی اور شہر میں جاؤں کہ وہاں میرا کسب چمکے۔ یہ سن کر اس کی بیوی مسکرائی اور کہنے لگی کہ اپنا ملک چھوڑنا مناسب نہیں، مت جا، جو تیری قسمت میں ہوگا سو یہیں ملے گا اور اس سے زیادہ کہیں نہ ملے گا۔ القصہ اس نے اس کا کہنا نہ مانا اور کسی اور شہر چلا گیا۔ مدت تک وہاں اپنا کسب کرتا رہا۔ جب بہت سا روپیہ جمع کر لیا تب گھر کی راہ لی۔ ایک رات کسی جگہ اترا اور آدھی رات تک جاگا، آخر مارے نیند کے سو گیا۔ ایک چور آیا، تھیلی روپوں کی لے گیا۔ زریر بھی چونکا اور اس کے پیچھے دوڑا۔ جب اس کو نہ پکڑ سکا تب لاچار پھر اس شہر میں واپس گیا۔ جب بہت روپے پھر جمع کیے تب گھر کو روانہ ہوا۔ پہر رات گئے، کسی جگہ اترا اور مال پر ہر چند احتیاط کی، لیکن اس کو بھی چور لے گیا۔ تب اس غریب نے اپنے جی میں کہا کہ زر میری قسمت میں نہیں ہے، اس سبب سے چور لے جاتا ہے۔ آخر خالی ہاتھ اپنے گھر گیا اور احوال اپنی بیوی سے کہا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ نصیب کے سوا کسی جگہ کچھ نہ پاوے گا۔ کہنا میرا تو نے نہ سنا اور سفر کو گیا، کہہ کہ اب کیا فائدہ پایا تو نے۔ زریر شرمندہ ہوا۔ طوطے نے یہ قصہ تمام کر کے خجستہ سے کہا کہ اب دیر مت کر، جا اور اپنے شہزادے کو اپنے گلے سے لگا۔ خجستہ نے سنتے ہی چاہا کہ جاوے اور اس کو اپنا حال بتاوے۔ اتنے میں فجر ہوئی، مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ 13ویں شب اور 13ویں کہانی۔ جب سورج چھپا اور چاند نکلا، خجستہ بسینہ پرسوز، چشمے گراں، روتی آہیں بھرتی ہوئی طوطے کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے سبز پوش طوطے، میں عشق کے غم میں موئی جاتی ہوں اور تو ہر ایک شب میری نصیحت اور گفتگو میں کھو دیتا ہے۔ طوطے نے کہا، اے خجستہ، یہ کیا کہتی ہے؟ دوستوں کی بات ماننا چاہیے، کیونکہ جو کہنا دوستوں کا نہیں مانتا وہ خراب ہوتا ہے اور پشیمانی کھینچتا ہے، جس طرح سے ایک شخص پشیمان ہوا تھا۔ خجستہ نے کہا، میرے اچھے طوطے، میں صدقے تیرے، وہ کون سا قصہ ہے بیان کر۔ طوطا بولا کہ شہر بلخ میں کسی وقت 4 یار مالدار رہتے تھے۔ اتفاقاً وہ چاروں مفلس ہو کر ایک حکیم کے پاس گئے اور ہر ایک نے اپنا اپنا احوال اس کے آگے ظاہر کیا۔ تب حکیم کو ان پر رحم آیا اور اس نے ایک ایک مہرہ حکمت کا ان چاروں کو دے کر کہا کہ یہ ہر ایک مہرہ اپنے اپنے سروں پر رکھ لو اور چلے جاؤ۔ جس کے سر کا مہرہ جس جگہ گرے وہ اس جگہ کو کھو دے، جو اس میں سے نکلے گا وہ اس کا حق ہے۔ آخر وہ چاروں ہر ایک مہرہ اپنے اپنے سر پر رکھ کر ایک طرف کو چلے۔ جب کئی کوس گئے، ایک کے سر کا مہرہ گرا، اس نے اس جگہ کو کھودا تو تانبا نکلا۔ اس نے ان تینوں سے کہا کہ میں اس تانبے کو سونے سے بہتر سمجھتا ہوں، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے ساتھ یہاں رہو۔ انہوں نے کہنا اس کا نہ سنا اور آگے چل پڑے۔
थोड़ी दूर गए थे कि दूसरे के सर का मोहरा गिरा और इसने जो उस जमीन को खोदा तो बहुत रुपया निकला। तब उसने उन दोनों से कहा, तुम हमारे पास रहो, ये रुपया बहुत है, जिंदगी गुजर जाएगी, उसको अपना ही समझो। उन्होंने उसका कहना ना माना और आगे बढ़े कि तीसरे के सर का मोहरा गिरा और उन्होंने भी जो वो ज़मीन खोदी तो सोना निकला। तब खुश होकर चौथे से कहने लगा कि इससे अब कोई चीज़ बेहतर नहीं है, चाहिए कि हम तुम यहीं रहें। इसने कहा, मैं आगे जाऊंगा तो जवाहिर की कान पाऊंगा, यहाँ क्यों रहूं? ये कहकर आगे चला। जब करीब एक कोस के पहुंचा तब उसका भी मोहरा गिरा। इस तरह जो उसने वो जगह खोदी तो लोहा निकला। ये हालत देखकर नहायत शर्मिंदा हुआ और अपने जी में कहने लगा कि मैंने क्यों सोने को छोड़ा और अपने यार का कहना ना माना। इस लोहे को छोड़कर उस शख्स के पास गया जिसने सोने की कान निकाली थी। वहाँ ना इसको पाया ना सोना हाथ आया। तब तीसरे रुपए वाले के पास गया, इसे भी ना पाया। फिर वहाँ से तांबे वाले के पास पहुँचा, इसे भी ना पाया। तब अपनी किस्मत को बहुत रोया और कहने लगा कि ज़्यादा किस्मत से कोई नहीं पाता। वो फिर हकीम के घर गया, उसे भी वहाँ ना पाया। तब वो बेचारा नहायत पशेमान हुआ। जब ये कहानी तोते ने तमाम की तब खजस्ता से कहा, जो दोस्तों की बात नहीं मानता वो वैसा ही पछताता है। खैर, अब तू अपने शहजादे के पास जा। ये सुनते ही खजस्ता ने चाहा कि चलूं। वहीं सुबह हो गई और मुर्ग ने बांग दी। तब ये अपने हाल पर बहुत रोई। अगले दिन जब सूरज छुपा और चांद निकला, खजस्ता रुखसत लेने के वास्ते तोते के पास गई और कहने लगी, ऐ तोते, मैं तेरे पास हर एक शब रुखसत लेने आती हूँ या नसीहत सुनने आती हूँ, जो तू झूठ मूठ इधर उधर की बातें बनाता है और अपनी दनाई दिखलाता है। क्या खूब। तोता कहने लगा, ए खजस्ता, खातिर जमा रख, अब जल्द अपने शहजादे से मिलेगी। जैसा कि एक एराबी ने पहले मुसीबत उठाई और पीछे राहत पाई। ये सुनकर खजस्ता ने कहा, ए तोते, तेरे मुंह में घी शक्कर, मैं वारी वारी वो क्यों कर मुझसे मिलेगा। तोता कहने लगा कि किसी शहर में बशीर नाम का एक इंतहाई खूबसूरत जवान रहता था। चंदर नाम की हसीन औरत से इसने दोस्ती की। बाद एक मुद्दत के अहवाल इन दोनों की दोस्ती का जाहिर हुआ। जब इसके शोहर ने अपनी बीवी को इसके मैके में ले जाकर रखा तब बशीर को इसकी जुदाई में रात दिन का रोना लग गया और इसी तरह से आहोजारी में अपनी औकात बसर करता था। किसी एक अराबी से कि जो उसका पुराने दोस्तों में से था जाकर कहा, ए दोस्त, मैं चंदर के घर जाता हूँ, अगर तू भी मेरे साथ चले तो बेहतर है कि लोग कहते हैं कि एक से दो भले। एराबी ने इसका कहना कबूल किया और इसके साथ हो लिया। बाद 2-4 दिन के इस शहर के नज़दीक पहुंचकर बशीर एक दरख्त के नीचे बैठा और इस एराबी को अपनी खबर पहुंचाने के वास्ते चंदर के घर भेजा। आखिर वो शख्स इसके घर जाकर उसे कहने लगा कि ए चंदर, बशीर ने तुझको सलाम कहा है और वो तेरी मुलाकात की आरज़ू में फलाने दरख्त के नीचे बैठा है। ये खबर सुनते ही चंदर बेइख्तियार खुश होकर कहने लगी, ए शख्स, तू अभी जा और मेरी तरफ से भी उसे सलाम पहुंचा और ये पैगाम दे कि रात को मुकर्रर तेरे पास उस दरख्त के नीचे आऊँगी और कुछ कुछ कहना है सो मुलाकात पर मौकूफ़ है, जब मिलूँगी तब कहूँगी। आखिर वो एराबी इसका पैगाम लेकर बशीर के पास गया और जो जो उसने कहा था सो सो बखूबी उसे सुना दिया। जब रात हुई तब चंदर एक नहायत आरास्तगी से आई और उसके पास बैठ गई और दोनों मिलकर खूब रोए। बाद रोने के बशीर ने कहा, ए चंदर, आज की रात तू यहाँ रहेगी। चंदर ने कहा कि एक सूरत, अगर ये एराबी एक काम करे तो अलबत्ता। एराबी ने पूछा कि वो क्या काम है। चंदर ने कहा कि मेरे कपड़े पहनकर मेरे घर जा
और घूंघट से मुंह छुपाकर चिपका अंगनाई में बैठ रह। मेरा खामिद आवे और दूध का प्याला लावे और तुझे देखकर पीने को कहे तो तू इसे ना लेना, न अपना घूंघट खोलना। आखिर वो प्याला दूध से भरा हुआ तेरे पास रख देगा और बाहर चला जाएगा। फिर तू इसे उस वक़्त मज़े से पीना और अपना पेट भरना। एराबी ने ये सुखन कबूल किया और उसके घर जाकर उसी तरह उसकी अंगनाई में घूंघट से मुंह छुपाकर चुपका बैठा रहा। इतने में इसका खामिद एक प्याला दूध का लिए हुए आया और उससे कहने लगा कि ये प्याला मैं तुम्हारे वास्ते लाया हूँ, घूंघट खोलो और दूध पी लो। गर्ज उसने ना घूंघट खोला ना प्याला लिया। वो गुस्से होकर उसे कोड़े मारने लगा और कहने लगा, मैं जिस कदर तेरी मिन्नत करता हूँ, तू ना मुंह खोलती है ना बोलती है। हासिल कलाम यहाँ तक कोड़ेबाजी करके पीठ इसकी नीली होकर उधर उधर गई और आप फिर वो चला गया। जब वो बाहर निकला तब एराबी कभी अपने हाल पर रोता था और कभी हंसता। इतने में चंदर की माँ ने आकर समझाया कि बीवी, तुझे हमेशा नसीहत करती हूँ कि अपने खामिद से ना लड़। तो इसकी अतात क्यों नहीं करती? अगर बशीर का गम करती है तो फिर कभी खाविन का मुंह ना देखेगी। ये कहकर इसकी बहन के पास गई और कहने लगी, माँ वारी, तू जा और उसको समझा कि तू क्यों अपने खामिद से साजिश करती है। ये बात सुनते ही चंदर की बहन सचमुच की चंद्रमा सी खूबसूरत थी, आई और एराबी के गले लगकर कहने लगी, तू अपने खामिद से मत रूठ। एराबी ने जो उसका मुखड़ा देखा तो वो अपना दुख भूला और चादर मुंह से उठाकर कहने लगा कि तेरी बहन बशीर के पास गई है और मुझे यहाँ भेजा है। देख तो मैंने इसके वास्ते क्या आफत सही। अब तुझे लाजिम है कि तू मेरे पास रह और ये राज फाश ना करे, नहीं तो मैं और तेरी बहन दोनों रुसवा होंगे। ये बात सुनकर वो हंसी और उसके साथ हो रही। करीब सुबह के वो एराबी चंदर के पास गया और चंदर ने इससे पूछा कि शब क्यों कर कटी और तुम पर क्या गुजरी। उसने सब अहवाल इसके शोहर और बहन का कहा और अपनी पीठ दिखाकर रो दिया। चंदर नहायत शर्मिंदा हुई। तोते ने ये कहानी बयान करके कहा, ए खजस्ता, अब जल्दी कर, अपने शहजादे के पास जा। खजस्ता ने ये सुनते ही चाहा कि जावे। इतने में फजर हुई और मुल्क ने बांग दी। अगले रोज़ जब सूरज छुपा और चांद निकला, खजस्ता अच्छे कपड़े पहन रुखसत लेने तोते के पास गई और कहने लगी, आज फुरकत के बाइस कुछ दिल को बेकरारी नहायत मालूम होती है। गरचे मैं अपने शहजादे के पास जा सकती हूँ, मगर बग़ैर रुखसत तेरे मसलहत नहीं देखती, क्योंकि मैं तेरी अक्ल पर एतमाद रखती हूँ। अगर आज की रात रुखसत दे तो तमाम उम्र तेरी एहसानमंद रहूँगी और दुआएं दिया करूँगी। तोते ने कहा, ए खजस्ता बानो, जो अक्लमंद होते हैं सो बेमसलहत काम नहीं करते। तो खुद दानिशमंद है कि बेमशवरे के कभी कुछ काम नहीं करती। ये सच है कि अगर कोई खुदा न खास्ता तुझसे दुश्मनी करेगा तो हरगिज़ तो अपने शऊर के सबब और तदबीर की राह से किसी बला में ना पड़ेगी। जिस तरह एक सौदागर ने अपने इल्म और दानाई की राह से एक ऐसा हीला किया कि पशेमान ना हुआ। खजस्ता ने पूछा कि इसकी कहानी क्यों कर है। तोता कहने लगा कि अगले ज़माने में एक सौदागर नहायत अक्लमंद एक घोड़ा बदखू रखता था। एक दिन वो सौदागर अपने सहन में बैठा हुआ खाना खा रहा था। उसी अरसे में एक शख्स घोड़ी पर सवार वहां आया और उतरकर उसको सौदागर के घोड़े के पास बांधने लगा और मुस्तैद खाना खाने का हुआ। सौदागर ने उससे कहा कि मेरे घोड़े के पास ना बांधो, खता पाओगे और मेरे साथ खाना ना खाओ, शर्मिंदगी उठाओगे। उसने ये बात ना सुनी, घोड़ी को वहीं बांध दिया और आप सौदागर के पास बैठकर खाना खाने लगा। उसने कहा, तू कौन है, बे मेरे कहे मेरे साथ खाना खाता है। उसने अपने आप को बहरा बनाया और कुछ जवाब ना दिया। तब सौदागर ने समझा कि ये बहरा है या गूंगा। ये समझकर पक्का हो रहा। इतने में
اس کے گھوڑے نے ایک ایسی لات ماری کہ اس گھوڑی کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ اس سوار نے قضیہ شروع کیا اور کہا کہ قیمت اس کی میں تجھ سے لا کلام لوں گا، تیرے گھوڑے نے میری گھوڑی مار ڈالی ہے۔ پھر اس شخص نے قاضی کے پاس جا کر فریاد کی۔ قاضی نے سوداگر کو بلوایا۔ اس نے دربار میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو گونگا بنایا۔ جو بات قاضی نے اس سے پوچھی کچھ جواب نہ دیا۔ قاضی نے کہا، یہ گونگا ہے، اس کی کچھ خطا نہیں۔ مدعی نے عرض کی کہ حضرت آپ نے کیوں کر معلوم کیا کہ یہ گونگا ہے؟ اس نے پہلے ہی مجھ سے کہا تھا کہ یہ گھوڑا شوخ ہے، اس کے پاس اپنی گھوڑی نہ باندھ، اب اس نے اپنے آپ کو گونگا کیا ہے۔ قاضی نے کہا، بے تو بڑا دھوکے باز ہے، آپ ہی اس کے منع کرنے کی گواہی دیتا ہے اور آپ ہی گھوڑی کا دعویٰ رکھتا ہے، اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں، چل دور ہو سامنے سے۔ غرض قاضی نے اس کو نکلوا دیا اور سوداگر کو رخصت کیا۔ یہ کہہ کر طوطے نے خجستہ سے کہا، اچھا اب بانو دیر نہ کرو، جاؤ اپنے شہزادے کے پاس۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ جاوے، لیکن اتنے میں صبح ہو گئی اور مرغ نے بانگ دی۔ جانا اس کا اس روز بھی موقوف ہوا۔ اگلے روز جب سورج چھپا اور چاند نکلا، خجستہ رخصت لینے طوطے کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے طوطے، وہ کون سا وقت ہوگا کہ اس کے پاس پہنچوں گی اور چاہتی ہوں کہ جاؤں پر نہیں جا سکتی اور نہیں جانتی کہ نصیب میرے کیسے ہیں جو اس سے جدا رکھتے ہیں۔ طوطے نے کہا، اے خجستہ، اب دل میرا گواہی دیتا ہے کہ تو جلد اپنے شہزادے سے ملے گی، لیکن اس سے ملے تو شرطیں تمام دوستی کی بجا لانا اور کوئی بات باقی مت رکھنا، جس طرح سے کہ خدمت شہزادے کی خالص اور مخلص نے کی تھی۔ خجستہ نے کہا کہ یہ کیا حکایت ہے، پہلے اس کو بیان کر۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی وقت میں ایک بڑا بادشاہ تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب بادشاہ نے اس دنیا سے کوچ کیا تب تاج و تخت کا مالک بڑا بیٹا ہوا اور اس نے چاہا کہ چھوٹے بھائی کو مار ڈالے، تب وہ بیچارہ ڈرا اور اس شہر سے بھاگا۔ بعد کئی روز کے ایک تالاب پہ پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک مینڈک کو سانپ پکڑے ہے اور مینڈک غل مچاتا ہے اور یہ دوہا پڑتا ہے، یا رب، ایسے وقت میں ایسا کوئی آئے منہ سے جو اس سانپ کے میری جان بچائے۔ یہ دوہا اس مینڈک سے سنتے ہی شہزادے نے ایسا ڈانٹا کہ مارے ڈر کے سانپ نے منہ چھوڑ دیا۔ مینڈک پانی میں چلا گیا، سانپ وہیں کھڑا رہا۔ تب شہزادے نے سانپ سے شرمندگی کھینچی اور یہ بات اپنے جی میں کہی کہ کس واسطے میں نے نوالا اس کا اس کے منہ سے چھڑایا، یہ کیا کیا۔ آخر تھوڑا سا گوشت اپنے بدن سے کاٹ کر شہزادے نے سانپ کے آگے ڈال دیا اور وہ گوشت کی بوٹی منہ میں لیے اپنی مادہ کے پاس گیا، اور اس کی مادہ نے جس وقت گوشت کو کھایا وہ اس سے کہنے لگی کہ تو یہ گوشت مزیدار کہاں سے لایا۔ سانپ نے سب احوال اس سے کہا۔ تب سپنی نے کہا کہ جو شخص کہ تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے، بس تجھ کو بھی لازم ہے کہ تو بھی شکر اس کا بجا لاوے اور اس کی خدمت میں حاضر رہے۔ غرض سانپ آدمی کی صورت ہو کر شہزادے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرا نام خالص ہے، یہ چاہتا ہوں کہ خدمت میں آپ کی حاضر رہوں۔ شہزادے نے قبول کیا اور وہ مینڈک جو اس سانپ کے منہ سے چھوٹا تو لہو لہان اپنی مادہ کے پاس گیا اور یہ سب احوال اپنی مادہ سے کہا۔ تب اس نے کہا، اب تو اس شخص کی خدمت میں جا کر حاضر رہ۔ آخر مینڈک بھی سانپ کی طرح آدمی کی صورت ہو کر شہزادے کی خدمت میں گیا اور کہا کہ میرا نام مخلص ہے، آرزو رکھتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں نوکروں کی طرح حاضر رہوں۔ شہزادے نے اس کو بھی اپنی خدمت میں رکھا۔ پھر وہ تینوں وہاں سے چلے اور کسی شہر میں پہنچے۔ شہزادے نے وہاں کے بادشاہ سے جا کر عرض کی کہ میں ایسی شجاعت رکھتا ہوں کہ اکیلا 100 آدمی سے لڑ سکتا ہوں، اگر 1000 روپے کا روز پاؤں تو خدمت عالی میں حاضر رہوں اور جس وقت جو کام فرمائیے گا
वहीं इसे सर अंजाम को पहुंचाऊंगा। बादशाह ने उसको नौकर रखा और 1000 रुपए का रोज़ मुकर्रर किया। शहजादा हर रोज़ 1000 रुपए लेकर 100 आप खर्च करता, 200 इन दोनों साथियों को देता, बाकी खुदा की राह में खैरात करता। एक दिन बादशाह मछली के शिकार को गया। इत्तफाकन इसकी अंगूठी दरिया में गिर पड़ी। हर चंद जुस्तजू की, वो हाथ न आई। तब शहजादे से कहा, मेरी अंगूठी दरिया से निकाल ला। शहजादे ने अपने हमराहियों को कहा कि बादशाह ने यूँ इरशाद किया। उन्होंने अर्ज़ की, ये कौन सा मुश्किल काम है जो बादशाह ने तुम्हें फरमाया है। फिर मुखलिस ने कहा कि आप फिक्र न करें, ये काम मेरा है, मैं बजा लाता हूँ। वहीं मुखलिस मेंढक की सूरत बनकर दरिया में गया और गोता मारकर अंगूठी ले आया। शहजादा उस अंगूठी को लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने अंगूठी ले ली और इस पर नहायत मेहरबानी फरमाई। बाद कई दिन के बादशाह की बेटी को सांप ने काटा। हकीमों ने बहुत सी दवा की, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। तब बादशाह ने शहजादे से कहा कि मेरी लड़की को अच्छा कर। शहजादा इस बात से बहुत हैरान हुआ और अपने जी में कहने लगा कि ये काम मेरा नहीं। लेकिन खालिस ने अपनी अक्ल से मालूम किया और कहा कि मुझे इस लड़की के पास ले चलो और एक खलवत खाने में हम दोनों को बिठलाओ। खुदा के फजल से मैं इसे अच्छा करूँगा। गर्ज शहजादा इसे ले गया और एक हुजरे में दोनों को बिठाकर निकल आया। खालिस ने अपने मुंह को इस सांप के जख्म पर रखा और जहर सब चूस लिया। लड़की इसी वक्त अच्छी हो गई। तब बादशाह शहजादे से यहाँ तक खुश हुआ कि इस शहजादी की शादी इसके साथ कर दी और इसे अपना वली अहद किया। कई दिन के बाद खालिस और मुखलिस ने अर्ज़ की, अब हम रुखसत चाहते हैं। शहजादे ने कहा कि ये कौन सा वक़्त है कि रुखसत मांगते हो। खालिस ने कहा कि मैं वही सांप हूँ कि मुझे गोश्त अपने बदन का खिलाया था तूने। और मुखलिस ने कहा कि मैं वही मेंढक हूँ कि मुझे सांप के मुंह से छुड़ाया था तूने। अब हम उम्मीदवार हैं कि अपने अपने घर जावें। शहजादे ने दोनों को रुखसत किया। ये कहानी खजस्ता से तोते ने कहकर कहा, अच्छा अब तू जा और देर ना लगा। खजस्ता ने ये सुनते ही चाहा कि जावे और अपने शहजादे को मिले। इतने में सुबह हुई। मुर्ग ने बांग दी और जाना इसका इस रोज़ भी मौकूफ़ रहा। खजस्ता सर झुकाकर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। अगले रोज़ जब आफताब छुपा और माहताब निकला, खजस्ता रुखसत लेने तोते के पास गई और मुतफक्किर होकर बैठी। तोते ने इसको हैरान देखकर कहा, ए खजस्ता बानो, आज की रात क्यों इस कदर मुतफक्किर है। ना बीबी, खुदा के लिए किसी चीज़ का गम न खा और कुछ अंदेशा अपने जी पर न ला। जब खजस्ता ने ये मजमून तोते की ज़ुबान से सुना तो कुछ इस ढब से बोली, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। चुप रहूँ, चुप रहा नहीं जाता। बे मिले उसके बिन नहीं पड़ती, और मिलूँ तो मिला नहीं जाता। फिर कहने लगी कि ए तोते, मैं रात से इसी फिक्र में हूँ कि शहजादा मेरा दाना है या नादान, या आलिम है या जाहिल। अगर चितरा है तो इससे दोस्ती करना बेहतर है, और अगर मूर्ख है तो इससे दूर ही रहना अच्छा, क्योंकि बेवकूफ़ से दोस्ती करना ऐसा है कि जैसे कोई अपने जी से दुश्मनी करे, बल्कि बिन आई ही मरे। तोते ने कहा, ए खजस्ता, इस वक्त तू जा और ये किस्सा सौदागर की बेटी के गुम होने का उससे कह। अक्लमंदी और होशियारी उसकी इससे आजमा। अगर तेरा सवाल का जवाब अच्छा दे तो दाना जानियो, नहीं तो नादान समझियो। खजस्ता ने पूछा कि वो हकायत क्या है। तोता कहने लगा कि काबुल में एक सौदागर नहायत मालदार था और इसकी ज़हरा नाम की एक बेटी बहुत खूबसूरत थी। तमाम शहर के उमरा इसकी आरजू रखते थे, पर वो किसी को कबूल ना करती थी और अपने बाप से यही कहती थी कि मैं इस शख्स से शादी करूंगी जो दानिशमंद कामिल हो या उस जैसा हुनरमंद कोई ना हो। इस बात का शोहरा हर एक शहर में पहुंचा। गर्ज
کسی ملک میں 3 جوان تھے کہ وہ اپنے برابر کوئی ہنرمند اور ہوشیار اس زمانے میں نہ رکھتے تھے۔ وہ تینوں کابل میں جا کر اس سوداگر سے کہنے لگے، اے شخص، اگر تیری لڑکی شوہر ہنرمند چاہتی ہے تو ہم تینوں آدمی حاضر ہیں کہ اس جہاں میں ہمارے برابر ہنرمند اور کوئی نہیں۔ وہیں ان میں سے ایک نے کہا، میں یہ ہنر رکھتا ہوں کہ جو چیز گم ہو اسے بتا دیتا ہوں اور جس جگہ ہو ٹھکانہ لگا دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں کاٹھ کا گھوڑا ایسا بناؤں کہ حضرت سلیمان کے تخت سے بھی آگے اڑاؤں۔ تیسرے نے کہا، میں وہ تیر انداز ہوں کہ جو میرے تیر کا پھل کھاوے سو کھیت چھوڑ باہر نہ جاوے۔ یہ سب سن کر وہ تاجر اپنی بیٹی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیٹی، آج 3 شخص ایسے ہنرمند آئے ہیں کہ اب کیا کہتی ہے؟ اس نے ان کی تعریف سن کر کہا، بابا جان، میں کل سوچ کر اس بات کا جواب دوں گی اور ان میں سے ایک کو قبول کروں گی۔ یہ بات کہہ کر اپنے آپ رات کے وقت کہیں گم ہو گئی۔ صبح کو اس کے باپ نے ہر چند ڈھونڈا، کہیں نہ پایا، خدا جانے کہاں گئی۔ صبح کو سوداگر اس شخص کے پاس گیا جو احوال گم ہونے کا جانتا تھا اور پوچھا، سچ سچ کہہ، میری لڑکی یہاں سے کہاں گئی اور کہاں ہے؟ اس نے یہ بات سنتے ہی کچھ دیر تأمل کیا اور بعد ایک گھڑی کے کہا کہ اس کو ایک پری فلانے پہاڑ پر لے گئی ہے کہ وہاں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی اس کی خبر لا سکتا ہے۔ تب اس سوداگر نے دوسرے سے کہا کہ تو گھوڑا کاٹھ کا بنا کر اس تیسرے جوان تیر انداز کو دے کہ وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر جاوے اور اس پری کو تیر سے مار کر میری لڑکی کو اپنے پیچھے چڑھا کر لے آوے۔ آخرکار اس نے کاٹھ کا گھوڑا بنا کر اس تیر انداز کو دیا اور وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر اس پہاڑ پر گیا اور ایک ہی تیر سے اس پری کو مار کر لڑکی کو لے آیا۔ پھر وہ تینوں جوان اس لڑکی پر عاشق ہو کر آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ میں ہی اس سے شادی کروں۔ طوطے نے یہ قصہ یہاں تک سنا کر خجستہ سے کہا کہ یہ حکایت اپنے شہزادے سے پوچھ کہ وہ لڑکی ان تینوں میں سے کس کو دینی بہتر ہے۔ اگر جواب دیوے تو جانیوں کے ہوشیار ہے اور نہیں تو نالائق و نابکار۔ خجستہ نے کہا، اے طوطے، پہلے تو ہی کہہ دے کہ وہ کیسے پہنچتی ہے، بھلا میں بھی دریافت کر رکھوں۔ طوطے نے کہا، اس شخص کو جو پری کو مار کر لے آیا، کیونکہ ان دونوں نے ہنر دکھلایا تھا اور وہ اپنے جی پر کھیلا تھا، جو ایسے خوف کے مقام پر گیا اور اس کو لے آیا۔ طوطے نے یہ کہانی تمام کر کے کہا، اے خجستہ، اب جا اور اس سے مل۔ اگر جواب دیوے تو جانیوں کے ہوشیار ہے، نہیں تو نالائق و نابکار۔ خجستہ نے کہا، اے طوطے، پہلے تو ہی کہہ دے کہ وہ کیسے پہنچتی ہے، بھلا میں بھی تو معلوم کر رکھوں۔ طوطے نے کہا، اس شخص کو جو پری کو مار کر اسے لے آیا۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ وہ جاوے اور شہزادے سے جا کر ملے۔ اتنے میں صبح ہو گئی، مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف ہوا۔ اگلے روز جب آفتاب چھپا اور ماہتاب نکلا، تب خجستہ رخصت لینے طوطے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اے عقل مند، بھلی بات کی نصیحت کرنے والے، اے وفادار حرمت کے رکھنے والے، بہتر یہی ہے کہ آج مجھے جلد رخصت کر اور نہیں تو صاف صاف جواب دے کہ صبر کر کے بیٹھ رہوں۔ طوطا کہنے لگا کہ اے خجستہ، میں تو تجھے ہر ایک شب رخصت کرتا ہوں، پر نہیں جانتا کہ نصیب تیرے کیسے ہیں جو تجھ سے یاری نہیں کرتے۔ بہتر ہے کہ آج جلد اپنے شہزادے کے پاس جا اور اس سے ملاقات کر، لیکن یہ نصیحت میری یاد رکھیو کہ جو کام کرنا سو ایسا کرنا کہ جس کے سبب سے کسی آفت میں نہ پڑے بلکہ کچھ فائدہ اٹھاوے۔ جس طرح سے ایک برہمن رائے بابل کی بیٹی پر عاشق ہوا اور ایک تدبیر سے معشوق مال و اسباب اس کے ہاتھ لگا اور کسی آفت میں نہ پھنسا۔ خجستہ نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، بیان کر۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی وقت میں ایک برہمن خوبصورت اور عقل مند گردش فلکی سے اپنے شہر کو چھوڑ کر رائے بابل کے ملک میں گیا اور ایک دن
کسی باغ میں جا کر سیر و گل و غنچے کے کرنے لگا۔ اتفاقاً رائے بابل کی بیٹی بھی اسی چمنستان میں بہار لال و گلزار کو دیکھتی پھرتی تھی۔ اتفاقاً نظر اس برہمن کی اس محجبین پر پڑی اور اس لڑکی کی بھی آنکھ اس برہمن پر پڑی۔ جوانی کی امنگ نے اپنی قوت دکھلائی اور آتش محبت دونوں طرف بھڑکائی۔ بعد 2-4 گھڑی کے وہ دونوں اپنے گھر آن کر وہ دیوانی ہوئی اور یہ بیمار پڑا۔ آخر وہ برہمن ایک جادوگر کے پاس جا کر اس کے قدموں پر گر پڑا۔ اس جادوگر کی یہاں تک خدمت کی کہ وہ اس کی جاں فشانی دیکھ کر شرمندہ ہوا اور ایک دن مہربان ہو کر پوچھنے لگا، اے غریب، تو آزمائش چاہتا ہے یا کچھ کام دنیاوی رکھتا ہے؟ جو کچھ تجھے درکار ہو اس کا انجام یہ فقیر کر دے۔ برہمن نے یہ جو سنا تو اس جادوگر کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنا سارا حال بیان کیا۔ جادوگر نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے مال و زر چاہے گا یا کچھ ایسا کام کہے گا کہ مجھ سے بھی نہ ہو سکے گا، اور آدمی سے آدمی کا ملانا یہ کیا بڑی بات ہے؟ یہ کہہ کر اسی گھڑی ایک مہرہ حکمت کا بنا کر اس برہمن کو دیا اور کہنے لگا، یہ مہرہ اگر مرد اپنے منہ میں رکھے تو عورت معلوم ہوئے، اور اگر عورت رکھے تو مرد کی شکل پیدا کرے۔ یہ کہہ کر ایک دن وہ جادوگر اس برہمن کی شکل ہو اور اس برہمن کو برہمنی کی صورت بنا کر رائے بابل کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مہاراج کی جے ہو، میں برہمن ہوں، میرا لڑکا دیوانہ ہو کر کہیں چلا گیا، یہ اس کی بیوی ہے، اگر اس کو اپنے گھر میں 2-4 دن کے واسطے جگہ دو گے تو میں اس عرصے میں اپنے لڑکے کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ رائے بابل نے یہ بات اس کی قبول کی اور اس برہمنی کو اپنے گھر میں جگہ رہنے کو دی اور اس برہمن جادوگر کو کچھ خرچ راہ دلوا کر رخصت کیا۔ پھر اس برہمنی کو اپنی بیٹی کے پاس بھیج دیا۔ کیوں دیکھا کس حکمت سے اس جادوگر نے برہمن کو اور اس کی آشنا کے پاس پہنچایا، اور آپ بھی کچھ روپے لے کر اپنے گھر گیا۔ غرض کہ وہ لڑکی برہمنی کو بہت چاہنے لگی۔ تب ایک دن اس نے پوچھا کہ رنگ تیرا دن بدن زرد ہوا جاتا ہے اور آنکھوں میں آٹھوں پہر آنسو ہی بھرا رہتا ہے، بیماروں کا سا حال بنایا ہے، سچ کہہ کیا کسی پر تیرا دل آ گیا؟ اس لڑکی نے چاہا کہ اپنا حال اس سے چھپاوے، پر برہمن نے اس سے چالاکی کر کے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تو کسی کو پسند کرتی ہے، اگر راز اپنا مجھ سے کہے گی تو کار سازی تیری کر دوں گی۔ تب اس لڑکی نے تمام حقیقت اپنی ہو بہو اسی طرح سے کہہ سنائی کہ میں ایک برہمن بچے پر مرتی ہوں اور اسی کے غم میں اپنی جوانی کے دن بھرتی ہوں۔ وہ برہمن جو برہمنی کے بھیس میں تھا کہنے لگا، سچ کہہ اگر تو اس برہمن کو دیکھے تو پہچانے؟ اس نے کہا، البتہ اگر اس کو دیکھوں گی تو پہچانوں گی۔ اس نے وہ مہرہ اپنے منہ سے اگل دیا، وہیں پھر اپنی اصلی صورت پر آ گیا اور اس نے اس کو پہچان لیا اور بہت خوش ہوئی۔ بعد کتنے دنوں کے آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے، اب یہاں رہنا اچھا نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ کسی اور ملک میں چلیے اور کسی اور شہر میں چل کر بے کھٹکے رہیے۔ یہ ٹھہرا کر رائے بابل کی بیٹی نے بہت سا زر و جواہر اپنے باپ کے خزانے سے لے کر برہمن کے ساتھ آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکلی اور کسی ملک کی راہ لی اور کئی دن میں کسی بادشاہ کے شہر میں جا کر داخل ہوئے اور ایک مکان سرے بازار اچھا سا بنا کر رہنے لگے۔ جب اس لڑکی کے باپ نے ان دونوں کو وہاں نہ دیکھا، نہایت فکر مند ہوا اور ہر چند ڈھونڈا، سراغ بھی نہ ملا، کیونکہ وہ اس کے ملک سے نکل کر کسی اور سرحد میں گئے تھے۔ طوطے نے یہ کہانی کہہ کر کہا، بی بی اب جلدی سدھارو اور حسرتیں دل کی اس سے مل کر نکالو۔ خجستہ نے سنتے ہی چاہا کہ جاوے اور لذت زندگانی کی اس سے اٹھاوے۔ اتنے میں صبح ہوئی اور مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف ہوا۔ تب یہ شیر پڑا اور رونے لگی، چھوٹ جاوے غم سے ہر دم کہ جو نکلے دم کہیں، خاک ایسی زندگی جو تم کہیں اور ہم کہیں۔